جی موجود ہے ہمارے ساتھ دو ایسی شخصیات جو کہ خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں. جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں یقیناً ان کو سراہنا اور ان کے لیے کام کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا، یہ ہماری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. موجود ہیں ہمارے ساتھ مسٹر مسعود نواب صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز ایسوسی ایشن کے، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں مسٹر جنید رزاق صاحب جو مینیجر ہیں فنڈ ریزنگ اینڈ مارکیٹنگ کے. آپ دونوں کو السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اچھا مجھے خود معلوم ہے کہ ان کا جو ادارہ ہے وہ کیا کام کرتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا پیکیج بھی ان کا ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ کافی عرصے سے ان کا یہ ہاسپٹل کام کر رہا ہے. یہ گردوں کی بیماریوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، جس میں ہزاروں افراد کا علاج انہوں نے کیا ہے، اور آپ کی ہماری ہم سب کی دی ہوئی زکوٰۃ سے علاج کرتے ہیں. تو چاہیے کہ جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں یا سلیکشن پہ آتے ہیں کہ میں اپنی زکوٰۃ کسے دوں، تو آپ نے بانٹتے وقت یا ڈسٹریبیوشن کے وقت یہ دیکھنا ہے کہ یہ گردوں کی بیماریوں کا جو مسئلہ ہے یہ کتنا بڑھتا جا رہا ہے، اور جو ادارے اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں اس کے لیے بھی اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے. پیکیج دیکھتے ہیں، اس کے بعد دونوں حضرات سے گفتگو کرتے ہیں. آئیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم دعا گو ہیں. 170 مریضوں کا روزانہ ڈائلسس بلا معاوضہ آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، جبکہ 15 سے 20 مریضوں کی پتھری کے آپریشن بھی روزانہ کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں. 400 سے زائد مریض ہر روز او پی ڈی میں اپنا مفت چیک اپ کروا رہے ہیں. اور جیسے ابھی ہمارے ہمارا شاہ صاحب بتا رہے تھے، گردے، معدے، لیور، ان کی جو بیماریاں جب بڑھ جاتی ہیں تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو وہ تکلیف ہو رہی ہے. اچھا حضور بتائیے کہ آغاز کیسے کیا اس کام کا، خیال کیوں آیا؟ دسترخوان لگا لیتے آپ، کوئی لیور کا ٹرانسپلانٹ ہے اس کا کر لیتے، کوئی جنرل او پی ڈی کھول لیتے، ایمبولینس سروس لگا لیتے، اتنی ساری چیزیں. اسی کا خیال کیوں آیا کہ نہیں گردوں سے متعلق جو بیماریاں ہیں اس کا علاج کرنا؟ جزاک اللہ. الحمدللہ میں جو ہوں سول ہاسپٹل کے قریب میرا آفس تھا جہاں میں اپنا بزنس کرتا تھا، اور وہیں مسجد میں نماز پڑھتا تھا. وہاں پر جب حالات دیکھتا تھا تو میں اپنے طور پہ وہاں کے مریضوں کو انفرادی طور پہ ہیلپ کرتا تھا. اچھا. لیکن جب اتنے میں نے حالات خراب دیکھے تو پھر میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں ہاسپٹل کے ڈپارٹمنٹس کو کیا کہتے ہیں صحیح کروں تاکہ یہ لوگ یہیں اپنا علاج کرا سکیں. اللہ. اور الحمدللہ پھر میں نے سب سے پہلے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ٹیک اوور کیا جہاں ساری مشینیں ختم ہو گئی تھیں اور کولیپس ہو گئی تھی اور کام نہیں ہو رہا تھا. ایک ایکس رے کے لیے ایک مریض بیچارہ بستر میں پڑا رہتا تھا لیکن اس کا ایکس رے نہیں ہوتا تھا. اچھا. اور وہ رگڑ رگڑ کے مر جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کام لینا تھا. یہ میری کوئی بڑائی یا قابلیت نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں قبول کیا تھا. واہ واہ. کہ وہ مشینیں جو کروڑوں روپے میں سے صحیح ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اور میں کنسرن جو مشین کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان سے جا کے ملا، ان سے کہا بھئی یہ مشینیں صحیح کرو، کیونکہ یہ غریب مریض بیچارے ایکس رے کی وجہ سے جو ان کا علاج رکا پڑا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی. انہوں نے نامنل ریٹس میں 6 مشینیں مجھے صحیح کر کے دیں جو ان کی طرف سے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسا ڈالا کہ انہوں نے فری آف کاسٹ کر دیا. اور اخلاص کے ساتھ آپ نے اس کا آغاز کیا. کتنا ٹائم ہو گیا حضور اس کا؟ یہ 99 کی بات ہے یہ. اچھا. اور الحمدللہ اب پھر ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پر الٹرا ساؤنڈ کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مجھے ہمت دی. اس کا ڈپارٹمنٹ پورا ڈیولپ کر کے وہاں پر میں نے 2 مشینوں سے اسٹارٹ کیا. آج سول ہاسپٹل 14 مشینیں الٹرا ساؤنڈ کی چل رہی ہیں جو ہماری سوسائٹی ہے، پورے پیشنٹ ایڈ سوسائٹی سول ہاسپٹل کی، اس کے ذریعے نکال رہی ہیں ہم کام. اچھا ٹیکنالوجی کی وجہ سے مشینیں، علاج اور جدید مشین ساری چیزیں جدت کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں تو اس کے اخراجات بھی بڑھتے ہیں، پھر ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے، اس کا بھی آپ کو یقیناً چونکہ مشینیں منگوانی ہوتی ہیں. کیسے مینیج کیا آپ نے ان ساری چیزوں کو؟ یہ اللہ کی بڑی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں اپنی بڑائی اس طرح ڈالی کہ تم ہمت کرو، مدد میں کروں گا. میرا یہ ایمان ہے جب سچے دل سے انسان عمل کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کا اجر اللہ سے لے رہا ہے، دنیاوی بھی دکھاوا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ براہ راست میری مدد کرتا ہے. جو کروڑوں روپے کی مشینیں صحیح کرنی تھی وہ اس زمانے میں تقریباً 12 سے 14 لاکھ میں صحیح ہو گئی تھی. اچھا. اور وہ الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ جو کروڑوں روپے کا بنانا تھا، مشین والوں نے، کمپنی والوں نے ہمیں 2 مشینیں فری آف کاسٹ دے دی صرف میرے جذبے پہ، میری درخواست پہ. آج 14 مشینیں وہاں پہ چل رہی ہے. اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ہر چیز کا ہم ٹیک کیئر کر رہے ہیں. غریبوں کو دوائیاں بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے باہر کے MRI سی ٹی اسکین کرا رہے ہیں. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہمارے سرکاری اسپتالوں میں چیزیں ڈیوریبل نہیں رہتی، وہ جان بوجھ کے خراب کر دی جاتی. صحیح. اچھا جنید صاحب، آپ فنڈ ریزنگ کو دیکھتے ہیں، کتنا اخراجات یا کتنے اخراجات پورے سال میں ہو جاتے ہوں گے اور پھر اسے پورا کیسے کرتے ہو؟ کبھی کوئی شارٹیج بھی ہوئی؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو شبیر ابو طالب صاحب آپ کا بہت شکریہ
آپ نے ہمیں مدعو کیا. بالکل جیسا کہ مسعود صاحب نے یہ فرمایا کہ 2017 سے جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو چند مشینوں سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا یہ ادارہ آج کراچی کا دوسرا بڑا ہاسپٹل ہے جہاں تمام تر بیماریوں کا علاج گردوں سے ریلیٹڈ فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے الحمدللہ. اور ہمارا جو جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے ہر مریض کو عزت نفس مجروح کیے بغیر کوالٹی ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے الحمدللہ. تو ظاہر ہے جب آپ ایک کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں تو اس میں بے تحاشا فنڈز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت تقریباً 4 سے 4.5 کروڑ ماہانہ کے اخراجات اس وقت ہمارے اس اسپتال میں آتے ہیں اور آبویسلی شارٹ فال تو ہوتا ہی ہے, لیکن مسعود بھائی نے جیسے ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اس کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو پھر براہ راست اس کے خزانوں سے مدد آتی ہے. واہ واہ, اور یہ مدد ہم نے اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. کیا بات ہے. وہ اللہ کے ہونے کا یقین جو اس اسپتال میں آنے کے بعد ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں اور یہ ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا تھا. اچھا, زیادہ تر کس طرح کے مریض آتے ہیں آپ کے پاس؟ نارمل پین ہو رہا ہے گردے میں وہ آتے ہیں, یا پیشاب کے امراض زیادہ ہوتے ہیں کہ پانی نہیں پیتے زیادہ, یا واقعی پتھری کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں کہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہے, کچرا بھی کھا رہے ہیں, مٹی والی چیزیں بھی کھا رہے ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سبزیاں بھی نہیں دھو رہے, گوشت بھی صحیح نہیں دھو رہے, تو اس کے کس طرح کے مریض زیادہ آتے ہیں؟ سر ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم بیماریوں کو پالتے ہیں اور اس وقت تک ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال میں نہیں جاتے جب تک کہ ہماری جان پہ نہ بنائے. تو ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں تو وہ انتہائی شدید پین کی کیفیت میں آتے ہیں, اور زیادہ تر مریض جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں سے اپنے تمام تر جمع پونجی خرچ کرنے کے بعد, اپنے تمام ایسٹ بیچنے کے بعد پھر وہ ہمارے پاس لینڈ کرتے ہیں جب ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا. صحیح. تو الحمدللہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے دروازے پہ کوئی مریض آیا اور ہم نے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کو واپس کیا. سبحان اللہ. الحمدللہ جو مریض آتا ہے اسے ہم اپنا مہمان سمجھتے ہیں اور اس کی کیئر اسی طرح سے کی جاتی ہے جیسے ہم اپنے کسی فیملی ممبر کی کرتے ہیں. اچھا, آپ حضرات تشریف رکھیں گے, آپ سے مزید بھی گفتگو کروں گا. آپ دونوں سے, مفتی صاحب کو جانا ہے. مفتی صاحب ذرا اس پر کلمات آخر کہ ہم بیماری کے آنے کا انتظار, اس میں شدت آ جائے اس کا انتظار کرتے ہیں, اور پہلے سے حالانکہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, لٹریچرز کے ذریعے, باقی گفتگو کے ذریعے, پہلے ہم کچھ بھی نہیں کرتے, جب بڑھ جاتی ہے تو پھر جاتے ہیں, اور پھر پیسے نہیں ہوتے تو ہمیں خیراتی اداروں کی طرف جانا پڑتا ہے, ان پر بھی لوڈ بڑھتا ہے, اور اگر پیسے ہوتے بھی ہیں تو ڈاکٹرز کا بھلا تو ہو رہا ہے, لیکن بیماری اتنی سنگین ہو جاتی ہے کہ آپ کا معاملہ جو ہے نا جیب کا وہ متاثر ہوتا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے, پھر ہمارا انتظار کر رہے ہیں افطار مزیدار میں ہمارے شیخ اسد صاحب. پیغام جی, پیغام کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اویئرنیس آپ کو ہوتی ہے, لیکن اویئرنیس ہونے کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو جہاں میری رہائش ادارے کے وہ ہاسپٹل ہی ہے, وہ بھی ہاسپٹل کے ساتھ ہی ہماری مسجد ہے, تو جب ہم کس کو مشورہ دیتے ہیں نا, کہتے ہیں ٹیسٹ کرائیں گے, کوئی نکل آئے گا تو کیا ہوگا, تو میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا, کوئی نکل آئے کہ وقت سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ علاج کروا سکیں گے. تو جو ابھی آپ فہد بھائی نے کہا نا کہ بیماریوں کو پالنے کا معاملہ, جنید بھائی نے بیماریوں کو پالنے کا معاملہ, تو ہمارے یہاں جو گھریلو ٹوٹکے ہیں نا زبردستی کے, ان کو اختیار کرنے کے بعد چیزوں کو کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ کو لگے کہ طبیعت کچھ ناساز ہو رہی, کچھ خراب ہو رہی, تو اولاً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور اب تو جدید دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں کہ اب یہ نہیں کہ کوئی عطائی ڈاکٹر ہوگا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کہہ دے گا یا نہیں, بلکہ باقاعدہ آپ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, اور ٹیسٹوں کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے مطلب کریٹینائن لیول کیا ہے آپ کا, یا گردوں کے امراض کیا ہے آپ کا, HbA1c کیا ہے, اوور آل مطلب تمام چیزیں رپورٹ کے ذریعے آ جاتی ہیں, اور بالکل معلومات مل جاتی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اولاً جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے, اور وقت سے پہلے کروا لینے چاہیے. ڈاکٹر تو یہ بتاتے ہیں کہ ہر 6 مہینے بعد ہر صحت مند آدمی کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ, لپڈ پروفائل, دیگر چیزیں کروا لینی چاہیے, تاکہ ایک باڈی کا جو نظام ہے وہ اندازہ ہو جائے اس کو, وہ بندہ کہاں پر ہے. صحت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, خدا نہ خاصا اگر کوئی چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو وقت پر علاج ہو جائے گا, آسانی ہو جائے گی. جی شاہ صاحب, احتیاط لازم ہے, آخری کلمات. آخری بس یہی ہے کہ دیکھیں, ایک تو سیلف میڈیکیشن لوگوں کو چھوڑ دینی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہر چیز یوٹیوب پہ نہ سرچ کریں, کیونکہ یہ سرفیس ویب ہے. آپ کو کوئی بھی دوا کچھ بھی ہوتی ہے, آپ جا کے اس پہ ساری چیزیں معلومات کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ جو ریمیڈی ہوتی ہے, ریمیڈی بھی اگر آپ کر رہے ہیں, کوئی ہیک دیکھ رہے ہیں نیٹ پہ, آپ وہ بھی جا کے کسی بھی کنسلٹنٹ سے کریں کہ اس کی مقدار کیا یہی ہے. وہ آپ کے مزاج, آپ کی کیفیت, آپ کا بلڈ پریشر, آپ کی تمام باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ اس میں سے اتنا گرام اتنا کر کے کم کر دیں, نہیں تو آپ کو اس کے سائڈ افیکٹس بھی نظر آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد افطار مزیدار. مفتی غلام دستگیر صاحب, ڈاکٹر صاحب جواز صاحب بھی موجود ہوں گے, NGO ہمارے ساتھ موجود ہے, گردوں کے حوالے سے علاج کرتے ہیں لوگوں کا فری میں, ان سے بھی گفتگو ہوتی رہے گی. ساتھ ساتھ افطار مزیدار میں آپ کے لیے کیا پک رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.